تو کیسے؟ فتنے کے مقابلے کے لیے مسلمانوں کو کام کرنا چاہیے، آپ کو بھی کرنا چاہیے، جی آپ کو بھی کرنا چاہیے، نہیں کرنا چاہیے۔ نہیں، کوئی ایک دلیل، کوئی ایک اس طرح کی بات بتائیں اس میں، تو میں یہ بھی کہہ سکتا ہوں نا کہ کوئی بھی ایک کسی بھی فرقے کا نام لے دوں مسلمانوں میں سے تو یہ فتنہ ہے، تو میری بات تسلیم تو نہیں نہ کر لی جائے۔ امت مسلمان کا آپس کا اختلاف ہم نے بڑی تفصیل سے بیان کیا، اب باتیں ساری دہرانے کی ضرورت نہیں ہے، پچھلے 1 گھنٹے سے ہم یہی بات کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا غلام احمد قادیانی اور کے جو ماننے والے ہیں ان سے ہمارا اصولی اختلاف ہے۔ وہ ایک نبی کا آنا مانتے ہیں، ایک نبی کو ماننے بیٹھے ہیں، نبی بنا کے بیٹھے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ نہ صرف یہ کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ایک نبی کو مان رہے ہیں، بلکہ وہ کہتے ہیں یہ بعثت ثانی محمد ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ وہ چلے گئے ہیں، وہ نا بریڈ صاحب بھائی، وہ ناکاظمی چلے گئے ہیں، ختم نبوت آ گئے ہیں پروفیسر صاحب۔ جی بٹ صاحب جناب کدھر ہیں؟ جی السلام علیکم، میں تو ہمیشہ ادھر ہی ہوتا ہوں۔ بابا صاحب اگر آپ سے ممکن ہے بات ہو جائے ختم نبوت پر۔ میں ڈیبیٹس نہیں کرتا، میں اسٹوڈنٹ ہوں، میں تو ابھی سیکھ رہا ہوں۔ ایک چیلنج اب دے کر گئے تھے، وہ تو کر لینا اس کو پورا۔ میں نے لاسٹ ٹائم بھی حیدر آپ بھائی کو کیا بتایا تھا، میں تو مطلب ابھی سیکھ رہا ہوں۔ دیکھیں ختم نائٹر بھائی نبوت کیا کا جو ماشاء اللہ آپ سے ختم نبوت پر بات ہوئی ہے آپ سے، میرا خیال نائٹر بھائی کی؟ بابا برائٹ صاحب کی نہیں سٹار ہوئی۔ بھائی ہم بھی یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، ہم نے جو ہے تو یہاں کون سی جو ہے تو آلو کچالو کی ریڈی لگائی ہوئی عظیم ہے عظیم پروفیسر عظیم صاحب۔ بھائی، میں آپ سے بات، اگر میں آپ کو سیریس بات بتاؤں، میں نے آپ کی بہت ساری ڈیبیٹ سنی ہوئی ہے، نائٹ رائڈر بھائی سے، ظفر اللہ شاہ سے، ڈاکٹر ڈو سے، مولم، مطلب ساروں سے سنی ہوئی ہیں۔ میں ہاں ویسے بات نہیں کرنا چاہتا آپ سے، بٹ جو آپ بات کرتے ہیں نا، مجھے وہ ساری زبانی یاد ہے جو آپ نے بات کرنی ہے، چلیں وہ ٹھیک مجھے ہو گیا، ساری صحیح، زبانی یاد ہے۔ ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ، اچھی بات ہے۔ جی ہاں انا قاسمی صاحب اگر آپ سے بات ممکن ہو۔ نہیں، ہم بیٹھے ہوئے ہیں نا، ہم لائن میں پہلے بیٹھے ہوئے ہیں نا، ٹھیک ہے، یہ انا تو اب قاسمی ہم سے صاحب سے بات کروا کریں دیں، نا۔ انا قاسمی صاحب سے کروا دیں، چلے سہیل بھائی نے کہہ دیا، کرے جی آپ بات، ان سے اللہ کر لیں۔ قاسمی سے کر لیں۔ یہ نہیں، میں کہہ رہا ہوں ان کا ان سے کرنے کو دل چاہ رہے ہیں نا، ان سے۔ ہاں کر لے کر لے۔ جی انا قاسمی صاحب ممکن ہے آپ سے ختم نبوت پر بات؟ ہاں بات تو میں کر سکتا ہوں۔ آپ نے کس ٹاپک کے اوپر بات کرنی ہے؟ ختم نبوت۔ آواز بات تیز کرے اللہ قاسمی۔ اچھا جی، اچھا ختم نبوت یا اجراء نبوت؟ دیکھیں وہ ایک ہی مضمون ہے، آپ اجراء نبوت لے لیں ختم نبوت لے لیں، ایک ہی بات ہے۔ چلیں پھر اجراء نبوت کر لیتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، اس پہ کر لیتے ہیں۔ دیکھیں نا کہ آپ نے مجھے کہا کہ میرے پاس دلائل ہیں، میں نے کوئی یعنی کہ کوئی میں نے آپ کو کب ٹائم کہا کے، تھا جھوٹ باندھنا ہے میرے پہ؟ ہاں جی وقت نہیں میں میری بات تو سنیں نا، میں کہہ رہا جی ہوں کہ میرے پاس کیونکہ دلائل ہیں، میں نے فوراً کہہ دیا اوکے کوئی بات نہیں، تو اس طرح ہونا ہاں یہ چاہیے بات کہ جب، ہاں جی اچھا بات یہ ہے کہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ ہمارے میں اور آپ میں اختلاف جو ہے وہ مین اختلاف ہے ہی اس عقیدے کا، ختم نبوت کے عقیدے کا یا اجراء نبوت، جو بھی آپ سمجھ لیں۔ ہوں تو میں نے بار بار یہ کہا ہے اور سب نے کہا ہے کہ یہ بات درست ہے کہ اگر ایک آیت مل جاتی ہے قرآن سے، یہ آپ بھی مانتے ہیں کہ کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، تو پھر مرزا صاحب جھوٹے ثابت، ان کی جماعت جھوٹی ثابت۔ اور اگر قرآن بات ہی یہ کرتا ہے کہ انبیاء اس امت میں آتے رہیں گے، تو اجماع فارغ ہو گیا۔ ٹھیک ہے، تو لمبی لمبی بحثیں جو ہوتی ہیں میں تو ان کو اتنا اچھا نہیں سمجھتا، کیونکہ ایک ہی آیت نے فیصلہ کرنا ہے کہ اونٹ نے کس کروٹ بیٹھنا ہے۔ قاسمی صاحب آپ متفق ہیں اس بات سے؟ اچھا آپ آگے بات کریں، میں آپ کو بتاتا ہوں میں متفق ہوں یا نہیں ہوں۔ میں نے آپ پھر اپنی اگر بات آپ مکمل کر لیں نا، جب پھر مجھے میری ہو بتائیے گئی گا۔ اس ایم سی لحاظ سے، کیوز اگر آپ اس دیکھیں، اگر لحاظ آپ نے میرے ساتھ ایم سی کیوز کھیلنے ہیں تو پھر آپ بتا دیں، ایم سی کیوز کر لیتے ہیں، بات یار چیت تو پھر وہ نہیں نہ ہوتی۔ دیکھیں اس لحاظ سے میری بات مکمل ہو گئی ہے کہ کیا آیا یہ بات درست ہے کہ اگر آیت مل جاتی ہے کہ کوئی نبی نہیں آ سکتا تو میرا ساتھ جھوٹے ثابت، اور اگر آیت نہیں ایسی کوئی تو اجماع جھوٹا ثابت۔ اس میں تو کوئی دو رائے ہو ہی نہیں سکتی، یا آپ کہیں گے نہیں درست آپ کہہ رہے ہیں، یا کہیں گے نہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں، یہ بات درست ہے تو بتا دیں اچھا آپ۔ چلیں یہ بتا دیں، کیا یہ بات درست ہے کہ اگر نبی کے آنے پر ایک آیت بھی مل جاتی ہے آپ کے دعوے کے مطابق تو اجماع جھوٹا ثابت؟ بالکل
یہی تو میں بات کر رہا ہوں، میں اور کوئی بات کر ہی نہیں ٹھیک رہا. ہو گیا. اب ہاں میں بھی یہی بات کر رہا ہوں. اب دیکھیں ہم اس بات پر متفق ہو گئے ہیں کہ آپ نے یہ دلیل دینی ہے کہ نبی آ سکتے ہیں، ایسے ہی ہے؟ جی جی بالکل. ٹھیک ہے. اب کس قسم کا نبی آ سکتا ہے یہ بتا دیں، پھر اس حساب سے دلیل ہوگی نا، کیونکہ ہاں جی. بلائنڈ ہو کے ہم دلیل نہیں کرتے نا. کوئی ایک موضوع ہوتا ہے، جیسے ابھی ہم نے اجرائے نبوت سلیکٹ کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، کیا ایسا نبی آ سکتا ہے جو شریعت لے کر آئے؟ جی دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر نبی آ ہی نہیں سکتا تو نہ شریعت کا سوال، نہ ذل کا سوال، نہ بروز کا سوال، سوال ہی ختم. جب آ ہی کوئی نہیں آپ پھر سکتا پیچھے تو چلے گئے، ختم بات. ہاں جی ٹھیک ہے آپ پھر پیچھے چلے گئے. یار. ہم میں کہہ آگے رہا آ ہوں، چکے ہیں. ہاں میں بتاتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ اگر آ سکتا ہے تو پھر جس نے آنا ہے اس نے خدا تعالیٰ سے اپنے دلائل لے کے آنے ہیں، اور وہ دلائل ہم ٹھیک نے ہے. قرآن کے سامنے رکھ دینے ہیں. قرآن کے مطابق اس کے دلائل ہوئے تو مان لیں گے، نہ ہوئے تو نہیں مانیں گے. اس سے اگر چلیں آپ اختلاف ہے آپ اتنی کو تو بات میں بتائیں. مان گئے نا، ایک منٹ چھوٹی چھوٹی بات کرتے ہیں. آپ اتنی بات مان گئے کہ جون سا نبی آ رہا ہے، جو آپ نے بھی کہا، وہ قرآن سے دلیل نہیں دے رہا بلکہ اپنے دلائل قرآن کے سامنے رکھ رہا ہے. چلیں آپ کی اجرائے نبوت کی دلیل قرآن سے ہے یا نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیں تاکہ آپ کو یہ جملہ سمجھ میں آ جائے. ہاں جی، میں نے نہیں کہا کہ وہ اپنے دلائل قرآن کے سامنے رکھ رہا ہے. بات مکمل سنیں اور درست سنیں. میں نے یہ اللہ کہا اکبر. ہے کہ وہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنے دلائل لے کے آئے گا ساتھ، وہ ہمیں بتائے گا تو ہم قرآن کے سامنے رکھیں گے کہ آیا قرآن ان ہاں دلائل تو کی وہ تائید دلائل قرآن میں سے نہیں ہے، یہی بات ہے نا. یار بھائی ہمیں کیا پتا ہے. وہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو میرا فہم کیا، میں اس وقت اس کو انکار تو نہیں کروں گا میں نا. آپ میں سے پوچھ قرآن. رہا ہوں، ابھی آپ نے کہا ہے ہاں جی جو آئے گا وہ اللہ سے دلائل لے کر آئے گا، ایسے بالکل ہی ہے؟ درست ہے، بالکل درست ہے. کیا اللہ نہیں دلائل دے گا؟ کوئی کہیں سے لیکن اور وہ تو قرآن دلائل میں سے آئیں گے. نہیں ہے، وہ قرآن کے سامنے یار رکھے گا. یہ میں چلے نے کب کہا ہے آپ بھائی؟ آئے تھے. میں نے اچھا کب چلیں کہا ہے؟ میں ہم کہہ رہا ہوں واپس مجھے تو موضوع نہیں پر آ پتا جاتے ہیں. یار. دیکھیں اگر اچھا چلیں بات آپ نے، واپس موضوع پر آ جاتے ہیں، اجرائے اگر نبوت کے آپ اوپر، نے ایسے ہی ہے. بات نہیں کرنی، نہیں سمجھنی تو پھر میں اچھا چلتا چلیں ہوں. کریں بات، ہاں جی. کریں بات، میں نے جانا یہ نہیں ہے آپ کہا نے. ہے، میں نے یہ کہا ہے. اب اگر کوئی آ کے کہتا ہے کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے دلائل سمجھائے ہیں، مجھے تو نہیں پتا نا وہ صحیح کہہ رہا ہے غلط کہہ رہا ہے. وہ دلائل میں اپنی تسلی کے لیے کہ میں اسے مانوں یا مانوں قرآن کے سامنے رکھ دوں گا. ٹھیک ہے. میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ وہ دلائل لے گیا کہ قرآن سے نہیں ہوں گے. اگر وہ سچا ہے تو ضرور قرآن سے ہوں گے، اگر جھوٹا ہے تو قرآن اس کی تائید نہیں کرے گا. ٹھیک ہو گیا. چلے اب میں بتاتا ہوں. اب اجرائے نبوت کی دلیل آپ کو قرآن سے دیتا ہوں. ایک منٹ رک جائے نا، میں نے ابھی مانگی آپ سے اجرائے نبوت کی دلیل. چلیں. آپ مجھے یہ بتائیں، ایسا نبی آ سکتا ہے جو شریعت لے کر آئے؟ جب میں نے کہہ دیا کہ قرآن کے سامنے بھائی رکھیں میں گے نے، یار. دیکھیں جب کی بات نہیں ہے. دیکھیں آپ دے رہے ہیں اجرائے نبوت کے اوپر دلیل، پھر میں آپ سے پوچھ رہا ہوں کیا ایسا نبی آ سکتا ہے؟ دعویٰ ہوتا ہے نا، دعوے کے مطابق دلیل دی جاتی ہے. نائٹ رائڈر بھائی آپ کچھ کہہ رہے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہی. وہ میرا خیال ہے غلطی سے ان کا وہ موبائل وہ دیکھیں اب آپ دے رہے ہیں اجرائے نبوت کی دلیل. اب کیا اس اجرائے نبوت میں تشریع نبی آ سکتا ہے؟ نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. یعنی اب آپ نے ایسی دلیل دینی ہے جس میں نبی تو آ سکتا ہے لیکن وہ شریعت والا نہیں ہو سکتا، یعنی اس میں استثناء ہے شریعت والے نبی کو. اچھا اب یہ بتائیں، کیونکہ دعوے کے مطابق دلیل دی جاتی ہے نا، اب یہ بتائیں ایسا نبی جو شریعت لے کر نہیں آتا لیکن وہ مستقل نبی ہے، کیا ایسا نبی آ سکتا ہے؟ مثال کے طور پر سیدنا ہارون علیہ السلام. نہیں آ سکتا. نہیں آ سکتا. پھر کس قسم کا نبی آ سکتا ہے؟ ہاں جی وہ دلیل اب میری آپ نہیں دلیل دلیل سنیں نہیں، میں پوچھ رہا ہوں، دلیل بعد میں ہوگی نا. یار. بھائی دعویٰ آپ کریں گے پھر دلیل ہوگی. دیکھیں میں معذرت چاہتا ہوں. آپ میرا یہ طریقہ نہیں نہیں کہ معذرت اللہ معاف کرے، میں کیوں یار. معذرت؟ آپ مجھے بتا دیں نا، آپ آئے تھے ہاں یہاں جی پہ دیکھیں بات چیت کرنے. آپ مجھے ابھی تک کوئی دلیل نہیں دینے پا رہے، مجھے دلیل آپ میں نے روک ابھی رہے ہیں آپ سے مانگی نہیں ہے، ابھی تو میں نے آپ سے آپ کا دعویٰ یار. پوچھا. چلیں اب یہ دونوں قسم کے یار، نبی نہیں یہ آ دعویٰ سکتے. نا مجھے کھیلنے کی عادت نہیں ہے. یہ آپ نا اجازت سے پوچھ لیں یا آپ پھر کسی اور سے گفتگو کریں. میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سے گفتگو کر سکوں. ٹھیک ہے کوئی چلیں مسئلہ کم نہیں. از کم جماعت احمدیہ کے مربی یہ تو مانے کہ ایک مربی ایک بچے کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا، ایسے ہی ہے نا. جی جی مہربانی علمی شکریہ دلائل آپ میں کا. دیکھیں یہ بچہ نہ ہمارا کہے بھائی، شباب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہو گیا. دیکھیں چلیں اگر آپ کے پاس دلیل نہیں ہے پروفیسر صاحب تب آپ جا سکتے ہیں. اگر جماعت احمدیہ دلائل کی روشنی میں علمی یتیم ہے، اگر تو جماعت احمدیہ علمی یتیم ہے پھر آپ جا سکتے ہیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ علمی یتیم نہیں ہے تو پھر میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں اس موضوع پر بات کرنے کو.
بھائی آپ کے اوپر نائٹ راجر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، ان سے پوچھ رہے ہیں کہ کبھی میرا مزاج اس طرح انہوں نے دیکھا ہے کہ میں ایسے گفتگو نہ کروں جیسے آپ کر رہے ہیں، پوچھ رہے ہیں ان سے، کبھی نہیں کی، تو آج کیوں کروں میں؟ لیکن میں نے اپنے پھر اس مزاج وجہ کے سے حساب سے بس گفتگو کہہ رہے کرنی ہیں ہے، آپ نے اپنے دلیلیں آپ مزاج کے دینا، حساب سے۔ لیکن پہلے دعویٰ تو کر دیں، صرف وہ اس آپ سے وجہ دعویٰ سے پوچھ رہے کہ ہیں، آپ کا میری دلیلیں تو ہاں آپ بعد میں اچھا دیں، میری ذرا بات پھر سنیں، مسئلہ نہیں اچھا جی ہوگا۔ اب دیکھیں بٹ صاحب نے آ کے ایک گفتگو شروع کی کہ کیا آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں نا، یہ تو اس طرح انہوں نے قاسمی بھائی نے بھی بالکل، اور وہ چاہ رہے تھے بٹ صاحب کہ جس طرح وہ گفتگو کو شروع کرنا چاہتے ہیں کہ آپ یہ مانتے ہیں ہے نا اس طرح کر کے، تو وہ بات آگے لے کے جانا چاہتے ہیں۔ قاسمی صاحب نے یہ کیا کہ عقائد کلیئر ہوں اور گفتگو آگے چلے۔ جب قاسمی صاحب نے عقائد کو کلیئر کر کے آگے گفتگو کا کہا تو انہوں نے بٹ صاحب نے کہہ دیا میں جا رہا ہوں، حالانکہ نہیں خود نہیں، میں بٹ نے صاحب کہا نے آ مجھے کے اسی طرح بات کی تھی کہ آپ یہ مانتے ہیں، اس طرح آپ میری بات کو صحیح کہہ رہے ہیں نا، آپ اسی طرح مانتے ہیں نا، تو اس پہ بٹ صاحب اصل میں بٹ صاحب اپنے بالکل، پیچھے ہاں جی، قاسمی صاحب کو لگانا چاہ رہے تھے، جو قاسمی صاحب نہیں لگے، اور بٹ صاحب نے کہا میں ہاں جا رہا بالکل ٹھیک ہو گیا۔ انہوں نے پوچھا کہ تشریح نبی آ سکتا ہے، میں نے کہا نہیں۔ انہوں نے کہا مستقل آ سکتا ہے، میں نے کہا نہیں۔ پھر کس قسم کا آ سکتا ہے، میں نے بات کرنی چاہیے، انہوں نے پھر مجھے روک دیا، یعنی کہ میں اب کتنے سوالات کے ہوں۔ چلیں جواب جی دوں آپ کہ میں، بتا ہاں دیں، جی، چلیں جی آپ بتا دیں اس سوال کا جواب۔ انہوں نے پوچھا کہ کس قسم کا نبی آ سکتا ہے، ہاں جی بات آگے۔ ہاں وہ میں بتاتا ہوں، اسی کی دلیل دینے لگا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت خاتم النبیین میں سورہ احزاب آیت نمبر 40 کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے انبیاء کے سلسلے بطور خاتم النبیین ختم کر دیے۔ اب جو بھی سلسلہ، ہاں جی، جو بھی سلسلہ چلنا ہے وہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چلنا ہے، اور قرآن ہمیں پہلی آیت سے لے کے آخری آیت تک شہادت دیتا ہے کہ تشریح نبی کی نبوت جاری رہے، تو نبی آتے رہتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت جاری تھی، حضرت ہارون آئے، ان کی نبوت جاری تھی، حضرت یحییٰ آئے، ان کی نبوت جاری تھی، حضرت زکریا آئے۔ تو یہی میرا ماننا ہے، یہی عقیدہ ہے بالکل کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت قیامت تک جاری ہے، اور وہ اب آئندہ چلتی رہے گی، اس میں نبی آتے رہیں گے۔ بتائیں، یہ عقیدہ ہے ماشاء میرا۔ اللہ، یہ آپ نے دلیل دی ہے، جی جی، یہ دعویٰ ہے ہاں نہیں، دلیل دے دی۔ چلیں اس دلیل کے اوپر بات کر لیتے ہیں۔ آپ نے قرآن کریم کے اوپر وہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کوٹ کی ہے نا؟ جی جی، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اس میں آپ کا دعویٰ ہے کہ پچھلے سارے سلسلے ختم ہو گئے، ایسے ہی ہے بٹ صاحب؟ جی 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 جی، بالکل بالکل بالکل۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب آپ کہہ رہے ہیں پچھلے سارے سلسلے ختم ہو گئے اور نیا سلسلہ شروع ہوا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا سلسلہ، اپنی نبوت ان کی شروع ہوئی اور وہ قیامت تک جاری ہے۔ ٹھیک ہے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے، وہ مجھے لفظ دکھا دیں، یا پھر آپ مانیں کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت میں تحریف کی ہے۔ استغفر اللہ۔ خاتم النبیین سے اگر آپ یہ مراد لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی بھی نبوت ختم ہو گئی، تو بھئی آپ پر 298 سیکھا کا پرچہ بنتا ہے۔ تمام مسلمان یہی مراد لیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت جاری ہے، میں بھی یہی کہتا ہوں جاری ہے، اور قرآن کہتا ہے تشریح نبی کی نبوت جاری رہے، تو نبی آتے رہتے ہیں۔ آپ نے اب دلیل دینی ہے کہ نہیں، قرآن ایسا نہیں کہتا۔ شکریہ۔ میں نے بٹ صاحب میوٹ نہ کریں، اگر کال آ رہی ہے تو وہ اگر آپ سے زیادہ پائیدار ہیں بندے تو ان کو آگے کر دیں۔ اچھا، آپ نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے، تو اس نبوت میں جو نبی آپ نے کہا ہے کہ وہ آتے رہیں گے، یہ کس لفظ کا ترجمہ ہے؟ میں صرف وہ آیت مانگ رہا ہوں جو آیت میں نے ابھی تک وہ الفاظ نہیں پڑھے، جینون بات ہے۔ شاید آپ کے پاس کوئی قرآن کریم میں کوئی تحریف شدہ قرآن ہو اور آپ نے وہ پڑھو۔ آپ ایسا کریں، انہیں بڑی سکرین پہ لگا دیں، اور اس سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 میں جہاں پر سے بٹ صاحب کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہے اور اس نبوت میں نئے نبی آ سکتے ہیں، جیسے بٹ صاحب نے کہا ابھی، آپ مجھے وہ نئے نبی کے وہ الفاظ دکھا دیں۔ یقین کریں بٹ صاحب، مجھے ہنسی آ رہی ہے اس بچکانہ استدلال پہ۔ اچھا برحال آپ مجھے وہ نئے نبی والے الفاظ دکھا دیں آیت میں سے۔ یہ فیضی بھائی نے لگا دی ہیں، مجھے ذرا سمجھائیں اس میں نئے نبی کہاں لکھا ہوا ہے؟ نئے نبی آ سکتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے؟ جی، یہ آپ کا سوال ایسا ہی ہے کہ کوئی آپ سے کہے کہ نہیں مجھے ایسا نہیں ہے، مجھے آیت میں سے دکھائیں۔ اب بات تو کرنے دینا، اس لیے میں نے اچھا چلیں معذرت کر دی تھی کہ ہاں جی، وہ تو آپ سے نہیں ہوگی۔ کوئی آپ سے کہے کہ مجھے توحید کا لفظ قرآن سے دکھا دو، پورے قرآن میں آپ کو توحید کا لفظ نہیں ملے گا۔ بھائی الفاظ ہونا لازمی نہیں ہے، مضمون اور مفہوم ہونا لازمی ہے۔ پورے قرآن کا مضمون ہی توحید پر ہے،
اور اس آیت سے صرف ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت جاری، گزشتہ ختم۔ جب نبوت جاری تو قرآن ہمیں کہتا ہے کہ بھی نبی آتے رہتے ہیں۔ یہی میرا عقیدہ ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ عقیدہ ہمارے سینوں کو چھلنی کر دیتا ہے، ہمیں آگ لگ جاتی ہے، ہمیں برداشت نہیں ہے۔ پر یہ تو قرآن بتا رہا ہے، میں تو بتا ہی نہیں رہا۔ اب کیا کرنا ہے اس عقیدے کا، کریں بتائیں۔ آپ نے بات کر لی؟ جی کر لیں۔ پروفیسر صاحب دیکھیں، بٹ صاحب آپ کے دل، آپ کے جگر، آپ کے گردے اور مرزا صاحب سمیت جب تمام جماعت احمدیہ کے تب چھلنی ہو چکے تھے جب آپ نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا۔ جب آپ سے آپ کا دعویٰ مانگا گیا نا، مخصوص دعویٰ، آپ کے سینے تب چھلنی ہو چکے تھے اور آپ اس قابل نہیں تھے کہ اپنا دعویٰ عام عوام کے سامنے بھی رکھ دیتے، عام عوام کے سامنے۔ پتہ ہے آگے سے کیا پڑھنے ہیں۔ بہرحال آپ نے کہا جی توحید کے الفاظ نہیں ہیں، ہمارا موضوع ہے تو توحید کا۔ بٹ صاحب مائک کھولیں۔ اچھا، میں اپنے ایک گزارش کروں گا بھٹ صاحب، آپ بھی جب گفتگو کریں تو آپ بھی کوئی ایسا لفظ آپ استعمال نہ کریں کہ سینے چھلنی ہو گئے اور وہ، اور آپ بھی جوابی طور پہ آنا قاسمی بھائی، آپ بھی، تاکہ یہ گفتگو اچھے ماحول میں جاری رہے۔ بہت شکریہ۔ ٹھیک ہے۔ بٹ صاحب دیکھیں، وہ ہمارے ہوسٹ بڑے مہربان ہیں، انہوں نے بچا لیا، یقین کریں، ورنہ میں کر دیتا۔ بہرحال وہ میں آپ سے پوچھا تھا کہ نبی آ سکتے ہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ وہ مفہوم ہی دکھاتے ہیں، آپ ضمنی دلیل دیتے ہیں، آپ کے پاس قطعی دلیل تو نہیں ہے، ضمنی دلیل دیتے ہیں۔ جی دیکھیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ یوسف آیت نمبر 111، نوٹ کر لیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو قصے تمہیں بتائے جا رہے ہیں، یہ اس لیے بتائے جا رہے ہیں تاکہ تم سبق حاصل کرو۔ اب اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آدھے سے زیادہ قرآن جو ہے وہ پرانے انبیاء، ان کی قوموں کے قصوں پر مشتمل ہے۔ اب اس آیت سے میں آیت بھی آپ کو بتا دیتا ہوں، میں ایک ہی سبق حاصل کرتا ہوں کہ نبی آ سکتے ہیں، آیت بھی بتا دیتا ہوں آپ کو، آپ نوٹ کریں، سورہ المائدہ آیت نمبر 44۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے تورات میں نور اور ہدایت رکھی تھی اور انبیاء آتے تھے اور تورات کے تحت یہود کے لیے فیصلے کرتے تھے۔ بالکل یہی میرا عقیدہ ہے کہ قرآن میں نور اور ہدایت ہے۔ نور اور ہدایت ہونے کے نتیجے میں انبیاء پیدا ہوتے ہیں، اور انبیاء جب پیدا ہوتے ہیں تو وہ پھر قوموں کو حکمت عطا فرماتے ہیں اور کتاب اور حکمت سے انہیں پاک کرتے ہیں۔ قرآن میں کیونکہ نور اور ہدایت قیامت تک رہے گی، اس لیے انبیاء بھی آتے رہیں گے۔ اور قرآن کہتا ہے کہ اگر شریعت والی نبی کی امت میں نبی آ جائیں تو اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اب مسئلہ آپ کو ہے تو آپ نے مجھے بتانا ہے کہ بھئی قرآن یہ مسئلہ پیدا کر رہا ہے اس عقیدے سے۔ قرآن تو کہہ رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میں نے اللہ کے حضور جا کر قرآن کے تحت اپنا حساب کتاب دینا ہے، تو قرآن میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اس سے سبق حاصل کرو۔ سبق میں نے یہ حاصل کر لیا کہ قرآن میں بھی نور اور ہدایت ہے، قیامت تک رہے گی اور نبی آتے رہیں گے۔ بتائیں اب اس آیت کا کیا کرنا ہے؟ اچھا، یہ کس سورہ یوسف میں بات ہوئی ہے؟ تو سب آیت نمبر 111 میں یہ بات ہوئی ہے۔ 111۔ اچھا بٹ صاحب مائک کھول کے رکھیں، مائک کھول کے رکھیں، اگر پیچھے کوئی کال پر ہے تو اس کو میں سپیکر پہ کال لگا پر دیں، اس کوئی سے نہیں، بات میں ہو کچھ جائے گی۔ کھا بھی رہا ہوں، ساتھ پھر ساتھ آپ کو بات بھی کر رہا اچھا تو کھا بھی رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں، سورہ یوسف میں جو آیت نازل ہوئی وہاں پر جس نبی کا آخری نبی ہونے کا عقیدہ بنایا گیا تھا، کیا وہ خاتم النبیین تھے؟ جیسے کہ آپ نے ابھی بتایا خاتم النبیین کا مطلب یہ ہے پچھلے سارے سلسلے ختم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 111 میں میں نے یہ کہا ہے کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو قصے بیان کیے گئے ہیں اس لیے کیے گئے تاکہ تم میں نے سبق کچھ اور حاصل کرو۔ پوچھا۔ یار وہ جو میں نے یہ آیت بیان کی ہے وہ سورہ المائدہ آیت نمبر 44 بیان کی ہے کہ آپ تورات میں وہی نور اسی اور میں ہدایت، بتا دیں۔ ہاں جی، تورات میں نور اور ہدایت تھی نا، تو قرآن میں نور اور ہدایت ہے۔ پھر آگے مضمون شروع ہوتا ہے نبی آتے ہیں، تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ نبی آئیں گے نور اور ہدایت کے نتیجے میں۔ پھر آگے ہوتا ہے کہ وہ تورات کے تحت تو پھر وہ جو ایک منٹ نا رک جائے نا، دیکھیں پروفیسر صاحب آہستہ آہستہ بات کرتے ہیں۔ آپ نے ابھی کہا تھا جب آپ نے پہلی آیت دی، پھر آپ اس سے جمپ کر کے سورہ احزاب کی آیت نمبر 40 کے پچھلے تمام سلسلے ختم ہو چکے ہیں، ایسے ہی ہے؟ بالکل بالکل
تو یہ بتائیں خاتم النبیین کے بعد وہ پچھلے سارے سلسلے ختم ہو گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ نبی آتے رہیں گے تو پھر وہی سلسلے چلیں گے نا، لیکن خاتم النبیین سے آپ نے یہ ثابت کیا کہ پچھلے سارے سلسلے ختم۔ اب آپ نے وہ مجھے دلیل دینی تھی کہ خاتم النبیین کے بعد ایک مخصوص سلسلہ چلا جس کی مثال پہلے سلسلوں میں نہیں ہے۔ اگر پہلے بھی ویسے نبی آتے تھے آپ پھر اس مماثلت سے بتائیں نا مجھے، آپ کے پاس قطعی دلیل نہیں ہے، یہ تو سب نے دیکھ لیا۔ ٹھیک ہو گیا۔ دیکھیں کیونکہ پچھلے سلسلے ختم ہو گئے اس لیے میرا عقیدہ ہے، قرآن بتاتا ہے کہ پچھلے سلسلوں میں نبی نہیں آئیں گے، اور نبی کی وسلم کا اپنا سلسلہ شروع ہو گیا اور اس میں نبی آئیں گے۔ یا تو آپ یہ دلیل بنائیں کہ یہ سلسلہ بھی ختم ہو گیا ہے تو اس میں بھی نبی نہیں آئیں گے، میں تو یہ دلیل بنا رہا ہوں کہ یہ سلسلہ شروع ہوا ہے، قیامت جاری رہے گا اور نبی آئیں گے، اور قرآن ہمیں اچھا یہ مثالیں دے سلسلہ رہا ہے کہاں بار سے بار۔ شروع ہوا ہے؟ قرآن اس کی دلیل دے دیں، یہ سلسلہ کہاں سے شروع ہوا ہے، کس آیت سے؟ یہ نبی کی وسلم سے شروع ہوا ہے۔ یہ کون سی خاتم آیت سے النبیین آپ والی نے اخذ کیا؟ ہاں جی، خاتم النبیین والی آیت ہمیں یہ بتا رہی ہے کہ گزشتہ سلسلے ختم، نبی کی وسلم کا شروع۔ یہ کہاں لکھا ہوا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شروع؟ یہ ابتدائی چلیں ٹھیک الفاظ یہ کون سے الفاظ کے ترجمے ہیں دیکھیں عربی متن میں؟ جتنا میں آپ کو سمجھا سکتا تھا نا میں نے سمجھا دیا، اب وہ بحث برائے بحث آپ ہو سے تو رہی ہے۔ کخ نہیں سمجھایا گیا، نہیں ٹھیک ہے، میں نہیں سمجھا سکتا آپ کو، ٹھیک ہو گیا، خوش رہیں۔ آپ نے تو اپنا دعویٰ نہیں کیا۔ اچھا چلیں پروفیسر یار صاحب آخری ٹھیک ہے، بات سن کے جائیے گا، اگر ہاں آپ جی سمجھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ علمی میدان میں یتیم ہے تو پھر آپ جا سکتے ہیں، ورنہ آپ یہاں پر بیٹھ کے مقابلہ کریں میرا۔ اچھا یہ جو انہوں نے چلیں یہ جانا چاہ رہے ہیں تو گفتگو اگر انہوں نے آپ سے ختم کر دیا، انہوں نے کہا نیا سلسلہ شروع، تو نیا سلسلہ جو شروع ہوتا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سلسلہ شروع ہوا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہیں پھر اس نئے سلسلے کے، یہ کہہ رہے ہیں یہ، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہ ختم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع، تو پھر وہ جو نیا شروع ہوا ہے وہ آپ صلی اللہ ساحل علیہ بھائی وسلم سے یہ ہوا ہے۔ آیت کا تو پوچھ لیں، یہ روز آ کے سورہ یوسف سے ہجرائے لے، نبوت وہ کرتے ہیں، ان کو کہ آیت میں ایک نے منٹ سامنے ذرا لگا وہ دی ہے، بتائیں اس جی میں جی ہجرائے ٹھیک ہے، نبوت کہاں شاذی ہے؟ بھائی جی ٹھیک ہے وہ کرتے ہیں، یہ والی میں بات نا یہ بات سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ انہوں نے بات کی ہے نا کہ یہ کلیئر سمجھنے سے مراد ہے کہ یہ جو انہوں نے بات کی یہ کلیئر یہی بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے نبی ہوئے نا، کیونکہ آپ سے شروع ہوا۔ کیوں جی قاسمی بھائی؟ جناب کا دعویٰ ہے، جناب بھی بتائیں گے۔ پروفیسر صاحب میں مذاق کر رہا تھا، اگر آپ جا کے پڑھنا چاہتے ہیں مزید جائیں پڑھیں، بھائی نہیں کوئی یار بندہ جماعت احمدیہ کو علمی یتیم نہ سمجھے، آپ جا سکتے ہیں، جنون بات ہے، ٹھیک ہو آپ سے اس نے زن رکھ رہا ہوں میں۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے، ٹھیک شکریہ جی، ٹھیک مہربانی، السلام علیکم۔ میں سامعین کرام سے یہ درخواست کرتا ہوں کوئی بندہ بھی جماعت احمدیہ کو علمی یتیم نہ سمجھے، وہ واہ، علمی یتیم نہیں ہے۔ سبحان اللہ، سبحان قاسمی بھائی، وہ نا اصل میں ان کو ذرا لگا تھا کہ شاید آپ کو ایزی ٹارگٹ ہیں، وہ بابا بھائی ان کو لگا کہ آپ کم گفتگو کرتے ہیں تو آپ ایزی ٹارگٹ ہیں، تو میں نے اس لیے نا خان بھائی کا میں نے کہا یہ نہ ہو خان بھائی سے بات شروع ہو تو وہ کہیں کہ میں نے خان تو پتہ کھلاڑی ہے تو یہ بندہ کچھ فائدہ نہ آ رہی ہے، تو میں نے اس لیے کہا بھی آپ آپ کی مہربانی ہے سہیل بھائی، اسرائیل بھی باقی اچھی خان بھائی بات ہے، اگر آپ آپ جو نے کو نا بعد قاسمی میں بھائی کا نام لیا، میں نے بھی بولنے نہیں کی سنا اجازت ہوا دیں۔ ہے۔ میں ایک دن نائٹ رائڈر بھائی کے ساتھ بیٹھا تھا، اس دن بھی یہ میرے ساتھ زبردستی بات کرنا چاہ رہے تھے، میں ایک بندہ کرتا ہی نہیں ہے بات، وہ زیادہ سنتا ہے، تو میں تو اس لیے نہیں گفتگو کی نا۔ قاسمی بھائی سامنے لگ گئی، یہ اب جو انہوں نے بات کہہ بھاگنا رہے ہی تھے تھا نا بابا بھائی، اب قاسم انہوں نے بھائی یہ جو بھاگنا ہی تھا بات کہہ کیونکہ رہے وہ تھے، اس آیت سے ہجرائے نبوت دکھا ہی نہیں سکتے، اس آیت میں تو اللہ کی مدد آنے کا ذکر ہو رہا ہے، کوئی نبیوں کے آنے کی فیضی تو بھائی یہاں یہ پر کوئی خاتم بات ہی نہیں ہے۔ النبیین والی آیت پوری پڑھ نہیں سکتے دیکھ کے بھی، آج تک نہ پڑھی ہے انہوں نے۔ اچھا قاسمی بھائی چلے بیٹھے، قاسمی بھائی یہ مجھے تو آج اس بات کا پتہ چلا، وہ کہتے ہیں کہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نئے سلسلے کے پہلے نبی ہیں کہ میں پہلے یہ سلسلے کے یقین آخری کریں نبی؟ آپ نے جب ایک بات یہ، صحیح ہے، دوسری بات یہ کہ وہ کہہ رہے تھے کہ جب شریعت وہ کتاب جاری تو نبی آتے رہتے تھے، یہ ہمیں قرآن سے پتا چلتا ہے، یہی انہوں نے کہا نا کہ جب پہلے نبی کی ایسے ہی شریعت ہے جاری سہیل بھائی۔ تو ہمیں قرآن سے پتا، تو وہ کون سے نبی آتے تھے پھر پہلے؟ یہ تو اب وہ مانتے نہیں ہیں۔
تو دلیل اب یہ دینی ہے، دیکھو اگر ان کی یہ دلیل ہے کہ پہلے نبی کی جب شریعت جاری رہتی تھی تو پھر اس کی شریعت کے تحت نبی آتے تھے، انہوں نے یہی کہا نا ٹھیک ہوگا، تو وہ جو ان کی شریعت کے تحت نبی آتے تھے وہ تو یہ مانتے ہیں بند ہے، وہ تو مستقل آتے تھے، یہ جو غیر مستقل شروع کیا اس کی تو پھر بھی دلیل رہ گئی نا اوپر۔ اچھا قاسم بھائی نے کچھ چلو سنا؟ وہ ذرا چلے گئے 5 منٹ کے لیے۔ یہ بڑی باریک بات ہو گئی تھی ذرا، لیکن بات بڑی کمال کی ہوئی تھی کہ ایک تو ایسا ہی ہے، دقیق نقطہ ہے ادھر۔ شادی بھائی آئے